اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہیں وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ تمام کرنسیاں فیل ہو جائیں گی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سکہ چلتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ ہر غلطی آپ کو پہلے سے ایک عقل مند اور بہتر انسان بنا دیتی ہے، بشرطے کہ آپ ہر غلطی سے کچھ سیکھیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح۔ یا مالک یوم الدین، تو میری ماں کو معاف فرما، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دھاڑے مار مار کے رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ بیوی کا تحفہ۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازمی کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دے کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔
کام نہ کر کے خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہوتا ہے۔